قریب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے وہ حضرت امام مہدی بھی حضرت امام حسین کی نسل سے ہیں۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام ان کی اصل سے بھی مثال اور ان کی نسل سے بھی مثال ہے۔ دین وہی بچا سکتا ہے جس کا دین پر عمل ہو، جس کا دین پر عمل ہو وہی دین بچا سکتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ایک خطبے کے اندر، ایک تقریر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں میں بھی قرآن و سنت کا پابند ہوں اور میرے گھر والے بھی قرآن و سنت کے پابند ہیں۔ امام فرماتے ہیں میں بھی قرآن و سنت کا پابند ہوں اور میرے گھر والے بھی قرآن و سنت کے پابند ہیں، اور میری جنگ ہر اس انسان سے ہے جو میرے نانا کی سنت کے خلاف اپنی زندگی کو گزارا کرتا ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں امام حسین کی جنگ جو ہے صرف یزید کے ساتھ آتی ہے۔ محفل حسین سجانے والوں، اپنے اپنے بستروں کو چھوڑ کر ذکر حسین میں آنے والوں، امام حسین کی محبت میں بیٹھنے والوں، امام فرماتے ہیں کہ میری جنگ ہر اس انسان سے ہے جو میرے نانا کی سنت کے خلاف زندگی کو گزارتا ہے۔ اب یہاں پر رک کر کے میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی اصل عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ آج سنتوں کی کتنی پابندی ہو رہی ہمارے یہاں، اللہ ماشاءاللہ۔ دیکھیے میرے امام نے فرمایا کہ جو سنتوں کے خلاف زندگی گزارے اور بدعتوں کو رواج دے، جو بدعتوں کو رواج دے اور میرے نانا کی سنت کے خلاف زندگی گزارے، اس کے خلاف میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کل تک قرآن سننا سنت تھا، کل تک قرآن پڑھنا سنت تھا، لیکن اب قرآن کو تاج میں سجا دیا گیا، تاج میں رکھ دیا گیا۔ اب اس کے بدلے اب طرح طرح کے گانے اور میوزک لا دیے گئے۔ بولو مسلمانوں یہ سنت کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی قرآن کو سننے کی بجائے اگر کوئی گانا سن رہا ہے تو گویا کہ امام حسین سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے، ان کا جنگ کا اعلان ایکسپٹ کر رہا ہے، نہ دانی طور پر تو صحیح ہے لیکن ایکسپٹ کر رہا ہے۔ اس لیے کہ میرے امام نے فرمایا کہ میری جنگ ہر اس انسان سے ہے جو میرے نانا کی سنت کے خلاف زندگی گزارے اور بدعتوں کو رواج دے۔ کل گفتگو یہاں کی بچی تھی کہ خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک آئی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ان کے جو بڑے بھائی تھے حضرت امام حسن، انہوں نے ایک شرط رکھی تھی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ کہ یہ خلافت آپ کی طرف تو لوٹ رہی ہے لیکن جب آپ دنیا سے تشریف لے جانے لگیں گے تو پھر یہ خلافت ہماری طرف لوٹ جائے گی۔ یہ کل میں نے بیان کیا تھا، آپ کو یاد ہے نا؟ ماشاءاللہ۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو یزید کو یہ ڈر تھا کہ حضرت امیر معاویہ میرے باپ ہیں، حضرت امیر معاویہ یزید کے باپ تھے، وہ صحابی رسول تھے، ان کو کوئی برا بھلا نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ وہ صحابی ہیں۔ ہم کسی کو احترام کرتے ہیں تو اس کے خون کی وجہ سے نہیں بلکہ صحابی ہونے کی وجہ سے احترام کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو یہ شرط رکھی تھی تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ یزید سوچتا تھا کہ ایک شرط حضرت میرے باپ سے امام حسن نے رکھا تھا کہ خلافت بھی میری طرف پلٹ جائے گی، تو یزید نے سب سے پہلے کیا کیا کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے رستے سے کلیئر کرنا چاہا، ہٹانا چاہا۔ تو اس کو ہٹانے کا طریقہ آپ دیکھیے کہ یزید نے 3 یا 4 مرتبہ زہر دلوایا حضرت امام حسن، جو حضرت امام